بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. وقال الله تعالى في مقام آخر إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. حضرات، یقیناً اس موسم کی شدت میں اور شدید دھند میں آپ کی یہ تشریف آوری یقیناً اس سے مجھے ایک فرحت سکون نصیب ہوا ہے. انشاءاللہ اہل حدیث آج کی عظمت اصحاب رسول و اہل بیت کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہے. مختصر دعوت پہ یہ جمع غفیر اور یہ پنڈال جو واقعی آپ کے بیٹھنے کے لیے تنگ ہے، آپ سے بھی زیادہ ان ساتھیوں کا مجھے زیادہ احساس ہے جن کے کثرت سے فون آ رہے ہیں اور وہ روڈوں پہ قافلوں کی صورت میں پھنسے ہوئے ہیں. دھند کی وجہ سے کئی مقامات سے ساتھی چلے ہوئے ہیں اور وہ ابھی تک نہیں پہنچ پائے. پیچھے کو پلٹنا بھی ناممکن ہے، جس طرح آگے آنا مشکل ہے پیچھے جانا بھی مشکل ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کی اس پریشانی کو ختم کرے اور ان کے لیے راستوں کو آسان فرما دے تاکہ وہ ہمارے بھائی بھی اس پروگرام میں تشریف لے آئے. اور مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ اندر گنجائش حال میں نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے ساتھی بال موجود ہیں. تو مجھے اندازہ تو تھا کہ آپ کے ذوق شوق اور محبت، لیکن اس قدر بھی میں نے نہیں سوچا تھا کہ اس قدر آپ کثیر تعداد میں تشریف لائیں گے. آپ کی اس محبت کو میں سلام پیش کرتا ہوں. اگر نام گنوانا چاہوں شاید گن نہ پاؤں اور کوئی ساتھی رہ جائے اور اس کی دل آزاری ہو جائے. قافلوں کا شمار کرنا چاہوں اور گننا چاہوں جو میرے ذہن میں ازبر ہے تو پھر بھی مشکل ہے. حافظے سے کوئی نہ کوئی ساتھی محو ہو جاتا ہے اور بعد میں وہ ناراضگی کا اظہار کرتا ہے. میرے لیے سارے کے سارے احباب، ساتھی، بزرگ، نوجوان اور علماء کرام، آپ میری آنکھوں کا تارا ہے. آپ کو دیکھ کر دلی سکون محسوس ہو رہا ہے اور انشاءاللہ مسلک کی آواز پہ لبیک کہنے کے لیے آج بھی انشاءاللہ جس طرح آئے ہیں ہمیشہ آپ جب بھی آپ کو آواز دی جائے گی انشاءاللہ آپ پہنچیں. آپ کے علم میں ہے کہ عظمت اصحاب رسول و اہل بیت کے حساس ترین عنوان پر حساس ترین ماحول میں ہم نے اس جمود کو توڑا ہے اور اس کھلے عام پنڈال میں عظمت صحابہ کا یہ پرچم لہرا رہا ہے. لیکن ملک کی جو اس وقت حالات اس موضوع کو زیادہ
اس وقت بیان کیا جا رہا ہے وہ عقیدہ ختم نبوت ہے، تو انشاءاللہ اس کی ترویج اور اس کی اشاعت اور اس عقیدہ ختم نبوت کے پرچار میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے بالکل چند دنوں بعد 25 نومبر کو مرکزی جامع مسجد بلاک نمبر 19 میں عظیم الشان عقیدہ ختم نبوت کانفرنس ہو رہی ہے، جس میں قائد ملت علامہ پروفیسر ساجد میر صاحب حافظہ اللہ اور وفاقی وزیر مواصلات اور ناظم مرکزیہ حافظ عبدالکریم صاحب یہ تشریف لا رہے ہیں۔ علماء کرام کے خطابات بھی ہوں گے، تو میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، یہ ذوق شوق محبت ادب احترام اکرام سے اور مسجد کی والہانہ وابستگی سے آج تشریف لائے ہیں، ایک دفعہ پھر عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ محبت عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے آپ 25 نومبر کو بھی اسی ذوق سے تشریف لے آئے انشاءاللہ۔ نہیں ہوئی ایک ہی آواز انشاءاللہ پہنچیں گے نا آپ انشاءاللہ۔ میں آپ کی اس تنگی اور اس پریشانی کا مجھے احساس ہے، ہو سکتا ہے کہ ہمارا اس قدر تجربہ بہت کم تھا، انتظامات کا، انسلام کا، کھانے پینے کے معاملات کا، یقیناً بہت سارے ساتھی رہ گئے ہوں گے، لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ عظمت صحابہ کے لیے آئے ہیں۔ یہ کمی کوتاہی کمزوری اگر کہیں رہ گئی ہو تو اللہ کی رضا کے لیے آپ اس کو معاف کر دیں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس کو گنے بھی نہیں گے اور آئندہ آنے کے لیے بطور تانا بھی اس کو انشاءاللہ آپ استعمال نہیں کریں۔ اپنی اس تنگی کو، اس پریشانی کو آپ جو یقیناً آپ کو آئی ہوگی کچھ شدھن کی وجہ سے، کچھ موسم کی وجہ سے اور کچھ انتظام انسلام کی وجہ سے، تو میں آپ سے اس کی معذرت چاہتا ہوں۔ آئندہ انشاءاللہ اگر کوئی کمی کوتاہی کی نشاندہی ہو گئی تو انشاءاللہ آئندہ سال وہ نہیں ہوگی اور ہم انشاءاللہ اس کو پوری طرح اصلاح کرنے کی اور اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیے اصحاب رسول ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور اسی طرح اہل بیت بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اس موضوع کو بیان کرنا ہمارا حق ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا نظریہ ہے۔ اس کے بغیر ہم نہ جی سکتے ہیں، یہ ہماری خوراک ہے، یہ ہمارے روحانی عقیدہ ہے، اس پر ہم جیتے ہیں اور انشاءاللہ مریں گے تو اسی عقیدے پہ مریں گے۔ صحابہ کرام کی شان بیان کرتے، عظمت بیان کرتے، ہماری سنہری تاریخ ہے۔ اصحاب رسول کے حوالے سے علامہ شہید سے پڑھ کر پاکستان میں عظمت صحابہ کس نے بیان کی ہے؟ کون ہے جو علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے پڑھ کے رفس کے رت میں کوئی بات لکھے؟ یہ ہمارے ہی سرخیل تھے، ہمارے ہی اکابر تھے۔ آئیے آج پھر ضرورت ہے آپ کے مسلک کو، آپ کی جماعت کو، آپ کے اس منج کے لیے آج پھر اس ملک میں افراتفری پھیلانے کی سازش کی جا رہی ہے، امت کو لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہابی سنی کے نام پہ امت کو تفریق اور لڑانے کی سازش ہو رہی ہے۔ آگے بڑھیے، آج آپ کے مسلک کو آپ کی ضرورت ہے، اپنے منہج کو کھلے عام بیان کیجئے، دلائل سے بیان کیجئے، جرت اور ہمت سے بیان کیجئے، اور یاد رکھنا انشاءاللہ ہم آپ کو کبھی مایوس نہیں کریں گے۔ جہاں آپ کا پسینہ گرے گا انشاءاللہ وہاں ہمارا خون گرے گا۔ میں تقریر کے لیے تو نہیں کھڑا ہوں، شکریہ کے نعرے تو نہیں ہوتے،
میں تو شکریہ ادا کر رہا ہوں، ایک پیغام ایک درس آپ کے سامنے دینا مناسب سمجھتا تھا۔ میں اس موقع پر میں اگر یہ ضلع سرگودا میں نہیں جا سکا دعوت دینے کے لیے خود چند مقامات کے علاوہ، تو قاری محمد ابو بکر صدیقی صاحب صدر اہل یوسف ضلع سرگودا اور محترم مولانا امیر معاویہ صاحب یہ آپ کے پاس پہنچے، پیغام لے کر پہنچے اور آپ اس طرح ذوق شوق سے تشریف لے آئے۔ میں ان دونوں جوانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے وقت سے خصوصیات سے وقت نکال کر اس قدر مسجد کی محبت کا ثبوت دیا، اور اہل حدیث یوتھ فورس مقام حیات کے ساتھیوں کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں اپنے کاروبار کو چھوڑ کر اس سٹیج پر جناب پنڈال کو سجایا اور محنت کی، اور اپنی مقامی جماعت مقام حیات کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے اس کی اخراجات کو اور مالی تعاون کیا تاکہ جس کی بنیاد پہ ہم اتنی بڑی کانفرنس کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ آپ اللہ آپ کی اس محبت کو، محنت کو اور جامعہ کے امام بخاری کے طلباء اور اساتذہ کرام کو میں سلام پیش کرتا ہوں، اور محترم جامعہ کے مدیر جناب محترم سمیع اللہ شاہد صاحب جن کی قیادت سیادت میں یہ قافلہ آپ کی میزبانی کر رہا ہے اور آپ کی خدمت کے لیے یہاں موجود ہے۔ اہل حدیث یوتھ فورس سٹی سرگودا کا ممنون ہو جنہوں نے اس سیکورٹی کے انتظام و معاملات کو سنبھالا ہوا ہے، اور محترم امیر محترم عرفان اللہ ثنائی صاحب اور جناب محترم ناظم مرکزیہ میاں طاہر محمود صاحب اور جناب محترم سعید قولی صاحب جن کی سرپرستی میں یہ قافلہ آگے بڑھ رہا ہے، اور انشاءاللہ یہ بڑھتا ہی جائے گا۔ اور اگلی وہ بات آخری پہ جو خوشخبری دے کے آپ سے اجازت چاہوں گا کہ انشاءاللہ یہ کانفرنس ہر سال ہوا کرے گی انشاءاللہ۔ جب تک میں زندہ ہوں یہ کانفرنس کا سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا، اور یقیناً اگر میں نہ بھی زندہ رہا تو میری یہ جماعت کے ساتھی، یہ مقام حیات کے غیور نوجوان، یہ اہل حدیث یوتھ فورس کے ساتھی اور یہ جامعہ کے طلباء اور یہ اساتذہ انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اور یہ کانفرنس انشاءاللہ آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو حضرت الامیر صاحب سے بھی بات ہوئی تو انشاءاللہ ان کی سرپرستی اور قیادت میں آئندہ سال اس کانفرنس کو ہم بڑی عیدگاہ میں کریں گے انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، مسلک حق مسلک اہل حدیث، علماء حق علماء اہل حدیث، امیر محترم عرفان اللہ ثنائی صاحب، حضرت علامہ سید محمد سفتح شاہ نقوی صاحب۔ حضرات سنیے، توجہ فرمائیے، مجھے آپ کا یہ تشریف لانا اور یہاں پہنچنا اس سے میرے حوصلے بلند ہو گئے، اور مجھے یقین ہو گیا ہے کہ اگر میں محنت کروں، کوشش کروں اور آپ کو آواز دوں تو آپ بڑی عیدگاہ کو بھی بھر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ ابھی تو یہ چلتے چلتے جاتے جاتے جن ساتھیوں سے میں رابطہ کر سکا یہ وہ آئے ہیں ساتھی احباب، اگر ایک 10 دن اس کے لیے وقت ہو جائے اور ایک ساتھی کو دوست کو آواز دی جائے تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہم ایک بہت بڑی کانفرنس صرف اس سٹی کی جماعت کی بنیاد پہ انشاءاللہ کروانے کی اس پوزیشن میں ہے۔ آپ جس طرح میں نے آپ سے سامنے یہ بات رکھی، آپ مجھ سے یہ وعدہ کریں کہ آئندہ سال عظمت اصحاب رسول، عظمت آل رسول، عظمت اہل بیت کے لیے اگر ایک کھلے میدان بڑی عیدگاہ میں جہاں ایک تاریخی وہاں جلسے اور پروگرام سیاسی اور مذہبی ہوتے ہیں، اگر وہاں آپ کو آواز دو تو مایوس تو نہیں کرو گے؟ نعرہ تکبیر، ہاتھ بلند کر کے نعرے کا جواب دے، نعرہ تکبیر، مسلک حق اہل حدیث، شان صحابہ، عظمت صحابہ، مقام صحابہ، عظمت اہل بیت، علماء
آپ کو وہاں دعوت دی جائے تو کیا بڑی عیدگاہ کو بھر دیں گے انشاءاللہ۔ یہ وہابیوں کا ٹھاٹھا مارتا سمندر اگر وہاں اکٹھا ہو جائے تو یہ اللہ کی رحمت سے ہماری قوت، افرادی قوت، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ تم تھوڑے ہو وہ بھی آج دیکھ لے، اور جو یہ کہتے ہیں کہ اتنا بڑا جامعہ اور اس کے اخراجات تم کیسے چلاتے ہو، اس کے کون معاون ہے؟ یہ ہے وہ معاون، یہ ہے وہ ساتھی تعاون کرنے والے، یہ ہے وہ ساتھی، یہ ہے وہ جماعت جو ہمارے پیچھے کھڑی ہے۔ کہاں یاد آئے مناظر اسلام حافظ عبداللہ شوقپوری رحمت اللہ علیہ، انہوں نے کار لینے کے بعد لوگوں نے کہا کہ یہ کار کہاں سے لی ہے؟ جنسیاں اکٹھی ہو کے آ گئی، یہ کار کہاں سے لی ہے؟ فرمانے لگے 1 کروڑ اہل حدیث ہے، اگر 2-2 4-4 روپے بھی مجھے دے تو میں تو ہیلی کاپٹر خریدنے کی پوزیشن میں ہوں۔ آج یہ جامعہ اور یہ مراکز کیوں چل رہے ہیں؟ یہ آپ کا تعاون ہے، اور یاد رکھیے اس وقت جامعہ امام بخاری کے اندر شعبہ حفظ بھی ہے، ناظرہ بھی ہے، تجوید بھی ہے، اور شعبہ دور تخصص بھی ہے، جس میں سپیشل علماء کرام کو عقیدے پر تیاری کروا کے انہیں مضبوط علم میں کیا جاتا ہے۔ اور آپ کے علم میں ہوگا کہ ہم عزیز بھٹی ٹاؤن میں ایک عظیم و شان بچیوں کا ادارہ کی تعمیر کا آغاز کر چکے ہیں، جس میں آپ کی یہ جو تڑپ ہے کہ ضلع بھر میں کوئی ایسا مؤثر ادارہ نہیں ہے بچیوں کا، یہ کمی میں پوری کرنے کا عزم رکھتا ہوں، اور انشاءاللہ آئندہ سال تک اس جامعہ کو انشاءاللہ شروع کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے 33 پھاٹک پر تقریباً 1 ایکڑ پر مشتمل رقبہ میں عظیم و شان مرکز بنا دیا ہے، جہاں FSC کی کلاسوں کا آغاز ہو چکا ہے، اور یہ سلسلہ آگے بڑھے گا۔ ہم نے عام روایتی کام سے ہٹ کر یہ منفرد کام جماعت کے لیے شروع کیا ہے کہ جماعت کے نوجوان جو میٹرک میں اچھے نمبر لینے کے بعد اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کر سکتے، ان پر لاکھوں روپے خرچ کر کے ان کو تعلیم دلوائی جائے، ساتھ مسلک اور منہج سمجھایا جائے، اور ان عہدوں پر ان کو بٹھا دیا جائے جن عہدوں پر بیٹھ کے لوگ اپنے اپنے مسلک کی ترجمانی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں اہل حدیث اقلیت میں ہے، نعوذ باللہ یہ تھوڑے ہیں، لہذا آپ کو دفتروں میں وہ وقت، وہ عزت، وہ وقار نہیں دیا جاتا۔ تو کیا ہم بھیک مانگتے رہے ساری زندگی؟ ہم ان کے سامنے ہاتھ پھیلاتے رہے ساری زندگی؟ کیوں نہیں اٹھتے؟ کیوں نہیں کوشش کرتے اپنے منہج کو اس فکر کے ساتھ کھڑا کرنے کی کہ ہمیں ان سے مانگنے نہ پڑے، ہم اس سیٹ پر کیوں نہ پہنچیں؟ یہ فکر اس بنیاد پر میں نے یہ آغاز کیا ہے، اور اللہ کی رحمت سے وہاں طلبہ اور پورے اساتذہ اور پروفیسر حضرات جو ہیں وہ پڑھا رہے ہیں، اور جناب مجھے امید ہے انشاءاللہ یہ پہلا سال ہے، آئندہ سال اس میں اور اضافہ ہوگا۔ آپ دیکھیں گے 4-5 سالوں میں رزلٹ آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائے گا، جب ہم یہ بچوں کا پہلی کھیل جن طلباء کا پہلا جناب جو گروپ ہے وہ نکلے گا تو آپ کے سامنے عجیب آپ کو ماحول محسوس ہوگا۔ اس کانفرنس میں جو بھی میں نے آپ سے وعدہ کیا، اللہ کی رحمت سے وہ سال کے اندر وہ وعدہ پورا ہوتا ہے جو میں آپ اعلان کرتا ہوں۔ آج میں یہ کہہ رہا ہوں انشاءاللہ ہم سال کے اندر بچیوں کا ادارہ شروع کر دیں گے انشاءاللہ۔ آپ کا یہ تعاون، آپ کی یہ محبت، آپ کا یہ تعلق قائم رہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی کے اس حصہ میں کچھ کام کروں، مسلک کے لیے، منہج کے لیے، جماعت کے لیے، اس عقیدے کے لیے، اس کی ترویج کے لیے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے آپ کو دست و بازو بننا پڑے گا، آپ کو معاون بننا پڑے گا، اپنی عشق کو، زکوٰۃ کو، صدقات کو، خیرات کو اگر رخ آپ کو موڑنا پڑے گا تاکہ میں اس پروگرام کو اور آگے بڑھا سکوں۔ جس طرح آپ میری آواز پہ لبیک کہتے ہیں، میں کس کس کا ذکر کروں؟ ملتان سے لے کر سیالکوٹ تک، لاہور سے لے کر اٹک تک یہ نمائندہ اجتماع
ہر ضلع سے کوئی نہ کوئی ساتھی یہاں موجود ہے، اور اگر ہر ساتھی کی ذمہ داری لگا دی جائے تو ہم انشاءاللہ یہاں ہزاروں کی تعداد میں اجتماع اکٹھا کرنے کی پوزیشن میں ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں یہی کچھ کمایا ہے، یہ ہے میری کمائی جو آپ آئے بیٹھے ہو۔ مجھے مکان، مال، دولت کوئی چیز نہیں چاہیے، صرف آپ کا پیار ہے، آپ کی محبت ہے، آپ کی عقیدت ہے، آپ کا یہ پیار ہے۔ یہ ہے وہ پیار جس کے لیے میں تڑپتا ہوں اور آپ کے پاس جاتا ہوں، رات اور دنوں میں ہر وقت آپ کی خدمت میں لگا رہتا ہوں۔ تو آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ ذوق سے، شوق سے آئندہ سال جو میں نے اعلان کیا ہے کانفرنس کے انعقاد کا، اس کے لیے آپ نے مایوس نہیں کرنا، انتظار کرنا ہے، اور ہم نے اپنی پوری قوت کا ہزاروں نہیں لاکھوں وہاں لوگ ایسے اکٹھے ہو، اور انشاءاللہ میں کال دوں گا، آپ کو بھلاؤں گا، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ میری آواز پہ لبیک کہیں گے، اور انشاءاللہ ہم بڑی عیدگاہ کو بھرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ اور یہ بتانے کی پوزیشن میں حضرت ہوں مولانا عمر صدیق صاحب، مناظر اسلام حضرت مولانا عمر صدیق صاحب، علماء حق، علماء اہل حدیث، مسلک حق، مسلک اہل حدیث، مسلک حق، مسلک اہل حدیث۔ کہ سرگودا میں آج اہل حدیث اپنی قوت، طاقت کے ساتھ یہاں موجود ہے، اور انشاءاللہ ہم اپنی قوت کو منوائیں گے، انشاءاللہ زور سے منوائیں گے، محنت سے منوائیں گے، اپنے گٹھ، اتحاد، اتفاق سے منوائیں گے۔ اور میں گزارش کروں گا مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع سرگودا کی قیادت سے، میں گزارش کروں گا مرکزی اہل حدیث یوتھ فورس ضلع سرگودا کی قیادت سے، گزارش کروں گا سیدنا مرکزی جمعیت اہل حدیث سٹی سرگودا اور سٹی یوتھ فورس کی قیادت سے، اللہ کی رضا کے لیے دلوں کی نفرت، بہت قدورت دور کر دیجئے۔ آئیے مسلک کے لیے اکٹھے رہے، مسلک کے لیے نفرتوں کو مٹا دے، مسلک کے لیے بہت نقصان ہو چکا، مسلک کے لیے مل کے، جم کے، پاؤں سے پاؤں ملا کے، جوڑ کے آگے بڑھے، تاکہ سرگودے والے یہ ماننے پر مجبور ہو جائے وہاں بھی زمین سے اگائے ہے یا آسمان سے اتر آئے۔ یہ قوت، یہ طاقت، یہ اتحاد اتفاق مجھے چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ آپ انشاءاللہ اسی قوت کا مظاہرہ کریں گے۔ میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں، کہیں کمی کوتاہی ہو اس پر معذرت کرتا ہوں، اور جس ہر آدمی کا بڑا ہے، چھوٹا ہے، عالم ہے، عام ساتھی ہے، جو بھی اس شدت کی دھند میں یہاں پہنچ گیا ہے اور جو چلا ہوا ہے راستے میں آ رہا ہے، میں ان سب کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اور آپ کے لیے خوشخبری ہے، حضرت مناظر اسلام مولانا عمر صدیق صاحب کی تشریف لا چکے ہیں، کب سے یہ عصر کے بعد کے غالباً چلے ہیں، اور آپ پہنچے ہیں دھند کی وجہ سے۔ پروفیسر عبداللہ ناصر رحمانی صاحب شدید دھند میں ابھی ہمارے پاس پہنچنے والے ہیں، ماشاءاللہ وہ پہنچ چکے ہیں۔ تقریباً 1.5 گھنٹہ پہلے ان کا جو وہ بلوار سے آگے نکلے ہوئے تھے، سرگودا کے قریب تھے، وہ بھی تشریف فرما ہونے والے ہیں، اور قاری سعید اللہ سعید صاحب بھی، قاری علامہ سیف اللہ بلدانی صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں، اور خطیب پاکستان قاری بنیامین عابد صاحب بھی راستے میں ہے۔ صرف اس دھند کی وجہ سے وہ بھی راستے میں سفر کر رہے ہیں، اور ہمارے شیخ محترم ابو محمد ارشاد فیصل صاحب جو چلے ہوئے تھے، ہم نے ان کو خود فیصلہ آباد دھند کی وجہ سے پہنچے، لیکن بہت شدید دھند تھی تو ہم نے اجازت دی ان کو کہ آپ یہی آرام کریں، آگے تشریف نہ لے آئے، آپ نہیں پہنچ پائیں گے، سفر لمبا ہے، دھند شدید ہے۔ باقی ہمارے سارے علماء کرام اللہ کی رحمت سے تشریف لائیں۔ انہوں نے اعلان ہو گیا، وہ ویسے ہی ہو گیا۔ مولانا عمر صدیق صاحب تو وہ نام ہی کافی ہے، وہ تشریف لا چکے ہیں، تو آپ انشاءاللہ جو ساتھی یہاں رہنا چاہے
شدید دھند کی وجہ سے تکلیف ہو پریشانی ہو اس سے گزارش کروں گا مجھے ہاتھ سو جائے رہ جائے ہم انشاءاللہ جاگیں گے اور آپ کو سنائیں گے انشاءاللہ آپ بے فکر ہو کے جلسہ سنیں سکون سے لیکن افراتفری نہ ہو اٹھک بیٹھک نہ ہو آج اختتام تک ایسے محسوس ہو جیسے آپ کرسیوں کے ساتھ ماشاءاللہ چمٹنے لگ گئے اٹھنا نہیں ہے سکون سے اطمینان سے بیٹھے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ ہماری مدد فرمائے اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ oh